بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وعلیکم خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمد فہم للہ، آپ الآثار خیریت کی سے؟ ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے خلفائے راشدین کی روایت حدیث پہ گفتگو کی تھی اور اس کے مختلف جہات پہ ہم نے بحث کی تھی۔ اسی کا ایک تسلسل ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات اور ان کی روایت حدیث اور ان کا انداز اور اس کے ساری ڈائمنشن انشاءاللہ ہم اس سے اور اس سے اگلی نشست میں بھی کور کریں گے۔ میں پہلے چاہوں گا کہ آپ سیدہ، کیونکہ ایک بڑی راویہ ہیں حدیث کی اور بہت ساری روایتیں ان سے مروی ہیں، تو ایک ابتدائی سا سوال میں کر کے پھر ان کی آثار اور روایات پہ ہم گفتگو کریں گے کہ سیدہ دیگر ازواج کے مقابلے میں، دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے مقابلے میں ان کی روایات بہت زیادہ کیوں ہیں؟ یہ ذرا بنیادی وجہ بیان فرما دیجیے، پھر ہم انشاءاللہ آگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جو حدیث کے بڑے راوی ہیں صحابہ میں، مکثرین جن کے لیے تعبیر اختیار کی جاتی ہے، جنہوں نے بہت کثرت سے روایات بیان کی ہیں، تو باقی تو مرد حضرات ہیں۔ جی جی بالکل۔ مکثرین میں حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود ہیں، انس ابن مالک صحیح رضی اللہ عنہ۔ خواتین میں بڑی مکثرات میں سے سیدہ عائشہ ہی ہے، تو بالکل ٹھیک۔ فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے؟ تو اس پہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا سبب عام طور پہ جو باقی مکثرین کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو وقت زیادہ ملا، لمبا عرصہ ان کو گزارنے کا موقع ملا، تو ظاہر ہے اس کے مواقع روایت حدیث کے اور ان کی طرف رجوع کے وہ بھی زیادہ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سیدہ عائشہ کو رضی اللہ عنہ یہ پہلو بھی ان کے ہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو تقریباً 45-46 سال، 56 یا 57، بعض میں 58 ہجری کا ذکر ملتا ہے، ان کی اس میں وفات کا کا انتقال سن۔ ہوا ٹھیک ٹھیک۔ سیدہ حضرت معاویہ کے دور میں رضی اللہ عنہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر نصف صدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی ہے، اور جو بڑے فقہا صحابہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب اور تعلق اور آپ کے اعتماد کے لحاظ سے یہ مقام حاصل ہو، وہ ظاہر ہے حضرت علی کی شہادت کے بعد ایک طرح سے دنیا سے بالکل چلے گئے۔ خلفائے راشدین کا دور تو ختم ہو گیا۔ اور دوسرے بھی جو بڑے صحابہ تھے، فقہا جو خاص طور پہ شمار ہوتے ہیں، صحیح۔ معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو عبیدہ ہیں، اور دوسرے وہ بھی خلفاء کے دور میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو رسول اللہ کے ساتھ تعلق اور آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی باتوں کے بارے میں علم کے حوالے سے ان سب حضرات کے چلے جانے کے بعد فطری طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک مقام بالکل ٹھیک مسلم تھا، اور ان سے ہر حوالے سے، صرف روایات کے حوالے سے نہیں بلکہ باقی معاملات میں بھی اسی نسبت سے رجوع کیا جاتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسرا جو پہلو خاص دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ امہات المومنین جو باقی ہیں، ان میں سے بھی جو بزرگ امہات المومنین تھی، سینئر تھی عمر میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان میں سے بھی وقت تو ملا ہے 3-4 بڑی بزرگ امہات المومنین کو، مثلا سیدہ میمونہ ہے رضی اللہ عنہ، سیدہ ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہ، ان کو بھی 50 ہجری کے لگ بھگ 50، 51، 52، 54 تک تو ان کو بھی زندگی ملی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ان میں سے ایک تو جو اس کو کہتے ہیں نا کہ علمی ذوق اور ایک فقیہانہ ذوق، وہ اس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ زیادہ ممتاز تھی، زیادہ نمایاں تھی۔ ٹھیک۔ تو نسبتاً ان سے حضرت عائشہ کے بعد زیادہ مرویات حضرت ام سلمہ سے منقول۔ اس طرح علمی معاملات میں رجوع بھی زیادہ تر لوگ ان سے کرتے تھے۔ صحیح۔ باقی ازواج سے اس طرح لوگوں کا رجوع نہیں ہوتا تھا، اور ان کی طبیعت اور مزاج کا بھی ظاہر ہے اس میں بالکل دخل ہوگا۔
تو یہ دو بڑی چیزیں ہیں، صحیح، وقت اتنا ملنا، لیکن وہ وقت باقی امہات المومنین کو بھی ملا. صحیح، لیکن یہ جو ان کا حضرت عائشہ کا بہت ابتدائی دور سے، شادی سے پہلے بھی تعلق تھا حضرت ابوبکر کی نسبت سے، بالکل صحیح، پھر رسول اللہ کی زوجہ کے طور پر سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ کی محبوب اور آپ کی یعنی محبت کا مرکز وہ سیدہ عائشہ تھی. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ذہانت، فراست، تفقع اور پھر اس کے ساتھ ایک شخصیت میں جیسے ایک جرأت ہوتی ہے، بالکل صحیح. وہ ساری چیزیں اتنی ایسی جمع ہو گئی تھی کہ ہر طرح کے معاملات میں، فقہی مسئلوں میں، احادیث کی روایت میں، قرآن مجید سے میں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، اس میں رسول اللہ کے خود وہ بہت سے سوالات پوچھتی رہتی تھی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یعنی جہاں کوئی مشکل پیش آتی تھی یا جہاں کوئی سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو کئی روایات میں آپ کو ملے گا بالکل صحیح، وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے پہلے تم نے ہی پوچھا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو یہ سارے اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کی طرف رجوع لوگوں کا ہونا صحیح، ایک فطری بات ہے. بالکل صحیح. اور ان کے پاس ظاہر ہے سیرت کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی، قرآن کے نزول کے جو پس منظر میں چیزیں چل رہی تھیں، ان سب حوالے سے وہ ایک فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس تھا. بالکل صحیح. تو رجوع ہونا یہ فطری بات تھی. بالکل ٹھیک. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ان کے پاس ہوتے تھے اور وہ بہت ساری چیزیں پوچھ لیا کرتی تھی، تو بہت سارے ایسے جو درون خانہ کے معاملات ہیں اس حوالے سے ان کی کچھ اہم مرویات بھی ہیں جو ظاہر ہے وہی بیان کر سکتی تھیں. چند ایک وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بڑے برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے. تو یہ انہوں نے ایک بڑی ایسی بات بتائی جو وہی بیان فرما سکتی تھی. نجی معاملات. تو ان کی مرویات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک تو یعنی عہد نبوی کے نبوت کے بعد سے اور پھر آپ کی وفات تک جو آپ کی زندگی کے اہم واقعات ہیں. بالکل صحیح. تو ایک تو بڑا حصہ ان کا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی سیرت کا بھی ایک تو نا یعنی جس کو محدثین علم حدیث میں جن روایات کو لے کے آتے ہیں جن کا تعلق شرعی، دینی، فقہی معاملات سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور تاریخ کے اہم واقعات، ایک تو سیدہ اس کی بالکل عینی شاہد ہے. تو ان کی آپ سیرت کی اگر مرویات اکٹھی کریں، بہت کچھ لوگوں نے جمع بھی کی ہوں گی، تو آپ کو یعنی مکی دور سے ہی جب وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی کھیلتی پھرتی تھی بچی تو فلاں سورۃ القمر مجھے یاد ہے کہ وہ نازل ہوئی. پھر ہجرت کا واقعہ کیسے پیش آیا وہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بالکل سنا ہوگا، وہ بیان کرتی ہیں. پھر مدینہ آنے کے بعد ہر اہم مرحلے پر، بدر میں، احد میں، خندق کے واقعات میں، پھر حضور کے ساتھ اسفار پہ جانا ہے تو وہ سیدہ ساتھ ہوتی ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ ساتھ تھی، حجۃ الوداع کے موقع پہ ساتھ تھی، اور آپ کے جو آخری وفات کے ایام تھے اس کے جو ساری واقعات کی تفصیلات بالکل صحیح. تو اس حوالے سے جو ان سے مرویات منقول ہیں اس میں 2-3 خاص ایسے دائرے ہیں جس میں ان کو ایک امتیازی حیثیت ہے. ایک یہی ہے کہ جو گھریلو زندگی میں ایک آدمی کے، ایک شخص کے معاملات ہو سکتے ہیں، نجی زندگی کے، بالکل صحیح، اس کا سب سے زیادہ مستند علم انہیں کے پاس ہو سکتا ہے. تو وہ بیان کرتی تھی موقع بہ موقع. بالکل صحیح. آپ نہانے کے لیے پانی کتنا استعمال کرتے تھے، وضو کتنے پانی سے کرتے تھے. بالکل صحیح. اور اس طرح کی دوسری بات. بالکل ٹھیک. اسی طرح قیام اللیل کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں ادا فرمائی. یہ بھی بڑی اہم روایت ہیں ہماری روایات کے اندر. یہ دوسرا دائرہ صحیح، یعنی جہاں سیدہ سے وہ معلومات اور وہ واقعات ہم تک پہنچے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ جن تک عموماً صحابہ کو رسائی نہیں ہو سکتی تھی. نوافل ہیں آپ کے اور آپ ادا کر رہے ہیں نجی طور پہ گھر کے اندر. تو جو نوافل آپ گھر میں جو مسجد میں ادا کر رہے ہیں
یا جو آپ نے لوگوں کو بتائے ہیں صحیح کہ بھئی فرض نوافل نماز کے علاوہ یہ نوافل یہ رواتب پڑھا کرو، ان کا اجر ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا اپنا معمول کیا تھا؟ خاص طور پہ گھر میں جا کر آپ بالکل صحیح، ظاہر ہے وہ سیدہ عائشہ نے بیان کیا اور یا باقی دوسری امہات المومنین نے، بالکل صحیح، اور رات کی نماز اس کے متعلق زیادہ تر روایات اور لوگ آگے پوچھتے بھی تھے، ہمیں بتائیے، بخاری کی یہ جو آپ نے پڑھی ہے جی معروف روایت ہے بالکل صحیح، کہ آپ کے قیام اللیل کے متعلق ہمیں بتائیے کہ آپ کا معمول کیا ہوتا تھا، اور پوچھنے والا خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضان میں کیا خصوصی کیا اس کا اہتمام ہوتا تھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ آپ کا معمول رکعات کے حوالے سے ایک جیسا ہی رہتا تھا عموماً، ٹھیک ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عموماً آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، البتہ یہ ہے کہ ظاہر ہے رمضان میں تلاوت کی مقدار اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہوں گی، بالکل صحیح، تو یہ جو معاملات ہیں کہ گھر میں آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی، قیام اللیل میں آپ کے معمولات کیا تھے، تو دوسرا بڑا دائرہ روایات کا یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح آپ ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کی حالت میں اگر کوئی شخص بغیر غسل کے سونا چاہے تو نماز جیسا وضو کر کے وہ سو سکتا ہے، یہ روایت بھی سیدہ صحیح مروی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بعض صحابہ نے بھی پوچھا، صحیح لوگوں کے پوچھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بتایا، صحیح، لیکن بہت سے لوگ ظاہر ہے یہ اس طرح سے اس دائرے کی چیز نہیں تھی جس کی آپ نے تعلیم عام کی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تعلیم عام تو یہ تھی کہ یہ وضو کے نواقض ہیں اور نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے وضو کر کے پڑھنی ہے، اور اگر جنابت لاحق ہو گئی ہے تو غسل کر کے پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ اگر رات کو سونے سے پہلے کیا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیا فوری طور پہ غسل کرنا ضروری ہے یا وضو سے کام چل سکتا ہے، وضو کے بغیر سو سکتا ہے؟ صحیح، تو یہ جب کچھ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے ان کو جواب دے دیا۔ اس طرح آپ کے بعد جن لوگوں کو یہ تجسس ہوا کہ رسول اللہ کا اپنا معمول کیا تھا، تو ظاہر وہ ان کے اس کے لیے امہات المومنین سے ہی سب سے بڑا سورس تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ وضو کر کے بھی سو جاتے تھے، اور پھر جب فجر کے لیے اٹھ کر نماز پڑھنا ہوتی تو اس وقت غسل کا اہتمام کریں۔ بالکل صحیح۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بھی انہوں نے روایت بیان فرمائی، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت وجوب غسل کی کیفیت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور بعد میں پھر غسل کر لیتے تھے۔ میرے خیال سے صحابہ کے ہاں یہ بحث بھی یہ ان کے ہاں نا، یعنی دونوں اگر آپ روایات کو دیکھیں تو بہت سی روایات وہ ہیں جو صحابہ نے ان سے استفسار کیا، صحیح دلچسپی پیدا ہوئی یا جاننے کی ضرورت پیدا ہوئی تو انہوں نے استفسار کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، ہمیں بھی اگر معلوم ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ لیکن بہت سے واقعات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ چونکہ اس کی تعلیم عام نہیں کی گئی تھی، یہ اس دائرے کی چیز نہیں تھی جس کی ابلاغ عام کرنا آپ کی ذمہ داری ہو یا صحیح، لیکن بہرحال ایک عمل تو آپ نے کیا تھا۔ تو سیدہ عائشہ کے علم میں آئے، اس کی بہت سی مثالیں کہ صحابہ کو ظاہر ہے چونکہ علم نہیں تھا تو انہوں نے اجتہاد سے جو فتویٰ دیا لوگوں کو، رسول اللہ کا عمل اس سے مختلف تھا۔ بالکل ٹھیک، یعنی صحابہ کو اس بارے میں روایت معلوم نہیں تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اجتہاداً جو یا اپنی معلومات کے مطابق ایک فتویٰ دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں جب استفسار کیا گیا یا تحقیق کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کیا تھا آپ کا عمل، تو پھر سیدہ عائشہ کو وہ واضح کرنے پڑا۔ یہ اس کی ایک مشہور مثال ہے، حضرت ابو ہریرہ یہ لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے صحیح کہ اگر رمضان میں غسل کی حاجت ہو جائے، غسل رات کو آپ جنابت لاحق ہوئی ہے تو فجر ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، روزہ اس کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا، یعنی آپ جنابت کی حالت میں روزے کے وقت میں داخل ہو جائیں تو یہ روزے کے منافی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اس پر پھر سیدہ عائشہ سے رجوع کیا گیا اور انہوں نے وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے، صحیح، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے پاک ہونا ہے، لیکن یہ کہ روزے کی حالت، روزے کا وقت شروع ہو گیا اور آپ ابھی حالت جنابت میں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ جیسے ابھی یہ مثال سامنے آئی ہے اور اس میں آپ نے واضح فرما دیا کہ صحابہ کو معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے اجتہاد سے ایک بات کہتے تھے، سیدہ کو معلوم ہوتا تو وہ واضح فرما دیتی۔ اسی
سے ریلیٹڈ ایک اور روایت بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ بغیر احرام کے خوشبو لگانے کو وہ مکروہ سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں تارکول لگا لوں۔ تو سیدہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی، اور آپ اپنی ازواج کے پاس جاتے اور صبح کو احرام کی نیت کرتے، جبکہ ان کے احرام سے خوشبو مہک رہی ہوتی تھی۔ تو یہ بھی اسی کیٹیگری کی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے اجتہاد پہ ایک بات، یعنی احرام جب آپ نے پابندیاں شروع کر لی تو اس کے بعد خوشبو وغیرہ کا استعمال صحیح یہ اس کی پابندیوں میں سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے انہوں نے قیاس کیا کہ اگر عین اس حالت میں خوشبو کا استعمال یہ پسندیدہ نہیں ہے تو پھر احرام باندھنے سے پہلے بھی خوشبو اس طرح لگانا کہ احرام باندھنے یا اس کی پابندی شروع کرنے کے بعد اس کی خوشبو آتی رہے، یہ بھی مناسب نہیں۔ ٹھیک اچھا تو یہ قیاس تھا، بالکل، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی پابندی یہ شریعت نے نہیں لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ نے واضح کیا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں اور وہ احرام کی پابندیوں کے بعد بھی وہ محسوس ہوتی رہے، بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کی، وہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ عورت نہاتے وقت اپنی جو چوٹیاں ہیں بالوں کی، مینڈیاں جسے ہم کہتے ہیں، وہ بنائی ہوتی تھی، ان کو بالوں کو بھگونا ضروری ہے سب کو، یہ ان کا فتویٰ تھا۔ سر کو بھگونا ضروری ہے، تو وہ کھولیں تک کھول کے اور سارے بال گیلے ہوں، ان کی جڑوں تک پانی جائے، تب ان کا غسل ہو۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ بڑی انہوں نے بات کہی، تعریض بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ سر ہی منڈوا لیں عورتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے سامنے نہاتی تھی اور بال نہیں کھولتی تھی۔ تو یہ بھی ان کے ایک اجتہاد پہ انہوں نے واضح فرمایا۔ جی، ظاہروں نے اجتہاداً ایک رائے قائم کی کہ غسل میں اگر سارے سر کو، جسم کو دھونا ضروری ہے، تو اگر عورتوں نے چوٹیاں بنائی ہوئی ہیں، مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ ان کے اندر سے پانی نہیں جاتا، تو یہ اوپر سے پانی بہانا کافی نہیں ہوگا، وہ کھول کے سر کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل سیدہ عائشہ نے تصحیح کی کہ نہیں، ایک تو تعریض کی کہ یہ مطلب اتنی مشکل میں عورتوں کو ڈال رہے ہیں، اس سے سیدھا ان کو کہہ دیں کہ وہ سر پہ بال ہی نہ رکھیں تاکہ دھونا آسان ہو۔ پھر واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ اتنا فرض ہے کہ آپ نے سر پہ اوپر سے پانی ڈال دینا، بہا دینا، وہ جتنا پہنچ گیا، ایک ایک بال کو اور ایک جڑ کی سر کے ایک ایک حصے تک اس کو پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ بالکل صحیح، یہ انہوں نے واضح کر دیا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے روایات کے مطالعے سے کہ کچھ صحابہ روایات بیان کرتے ہیں اور دوسرے صحابی اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت تو ہم نے نہیں سنی، لیکن وہ توثیق کے لیے پھر راوی جو ہیں ان کو سیدہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو بہت سی روایتوں کی توثیق کے لیے بھی سیدہ عائشہ سے رجوع کیا گیا۔ مثلاً مشہور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے بارے میں فرمایا کہ کوئی مسلمان کے جنازے میں جاتا ہے تو جماعت میں شریک ہوتا ہے تو ایک قرات ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد قبر پہ تدفین تک جاتا ہے تو دو قرات۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ روایتیں نہیں بیان کرتے، آپ جو ہیں وہ یہ ہم نے تو نہیں ایسا سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ آئیں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی توثیق کروا دیتا ہوں۔ تو وہ سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے۔ جی اور پھر ابن عمر نے کہا کہ اچھا، ہم نے تو بہت قرات ضائع کر دیے۔ صحیح، ہمارے علم میں یہ ہوتی بات، تو ہم پھر اہتمام کرتے کہ ہر جنازے یا جہاں بھی ممکن ہو تو ہم تدفین تک شامل رہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ روایت اگرچہ ان کے کوئی گھریلو یا خانگی امور کے سے متعلق نہیں ہے، ایک جنرل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مرجع جو ہے وہ سیدہ کو بنا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ایسا نہیں، یہ تخصیص نہیں ہے کہ ان کو صرف گھر کی باتیں معلوم ہوں گی، صحیح اور باقی نہیں معلوم ہوگی۔ بالکل ٹھیک، بالکل، یعنی وہ دین کی ایک خود طالب علم بھی تھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ویسے ہی حجرے میں ہوتی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعض فرماتے تھے یا گفتگو فرماتے تھے تو وہ بھی کان رکھتی تھی، جی، اور سننے کی کوشش کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کے پاس لوگوں کا آنا جانا تھا، خواتین آتی جاتی تھی، تو جس چیز کے بارے میں بھی یہ اندازہ ہو کہ کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں تو وہ پوچھ بھی لیتی تھی۔
بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. یعنی وہ صرف اتفاقاً سنی ہوئی روایتیں نہیں بیان کر رہی، وہ باقاعدہ طالب علم ہے دین کی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اس لیے ان سے یہ رجوع کر کے یہ پوچھنا کہ کیا یہ بات حضور نے فرمائی ہے کہ نہیں، اس کا ایک یعنی محل بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے وہ یہ روایت کرتے تھے کہ بیویوں پر خرچ کرنا بھی، اس کو خرچ کرنے والے کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیویوں کو بھی جو جی تحفہ دیتے ہو، ان پر خرچ کرتے ہو ان کو، تو یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. بالکل. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہا کہ یہ بات تو ہم نے نہیں سنی ہوئی. انہوں نے تو ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ غلط بات نہ منسوب کرو حضور. صحیح صحیح. تو وہ اس کی توثیق کے لیے بھی سیدنا عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے اس کی توثیق کی. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قربانی بھیج دے، حج عمرے کے لیے خود تو نہیں گیا لیکن اپنی قربانی بھیج دے کہ میری طرف سے حرم میں ہی قربانی کر دی جائے، ہدی جس کو ہدی، تو جب تک وہ قربانی ہو نہیں جاتی اس پہ بھی وہی پابندیاں عائد ہیں جو ایک محرم پہ عائد ہیں. محرم پہ، جی یہ وہ فتویٰ دیتے تھے، اور یہ ظاہر قیاسی تھا. اچھا، بالکل. ان کے پاس کوئی نبی وسلم کی ایسی روایت موجود نہیں تھی. انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے اب آدمی حج یا عمرے کے لیے جائے اور ہدی ساتھ لے کے جائے، تو جب تک ہدی اپنی جگہ پہنچ کے ذبح نہ ہو جائے تو اس پر احرام کی پابندیاں رہتی ہیں. بالکل صحیح. تو اگر کوئی آدمی حج عمرے کے لیے تو نہیں جا رہا لیکن صرف ہدی بھیج رہا ہے کہ میری طرف سے یہ وہاں قربان ہو جائے، بالکل صحیح. تو جب تک وہ 10 ذوالحجہ کو قربان نہیں ہو جاتی، یا عمرے کے لیے اگر گیا تو وہاں پہنچ کے قربان نہیں ہو جاتی، تو اس پر احرام کی پابندیاں لاگو رہیں گی. اچھا، بالکل کیا صحیح. انہوں نے بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو وہ سیدہ نے اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں واضح کیا کہ نہیں، یہ پابندی نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تو ظاہر ہے تشریف نہیں لے جاتے تھے، بالکل عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے. حج کا موقع تو آپ کو مکہ آنے مدینہ آنے کے بعد ایک ہی بالکل صحیح میسر آیا، لیکن آپ عموماً ہر سال کی وضاحت تو نہیں ہے لیکن عموماً حج کے دنوں میں جانور بھیج دیتے تھے ہدی قربان ہونے کے لیے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں خود ان کے گلے میں جو وہ پٹے ڈالے جاتے ہیں وہ بھون کے وہ ڈالتی تھی اور بھیج دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب تک حاجی واپس آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی پابندی احرام کی اچھا، بالکل لاگو نہیں ہوتی. بالکل صحیح، بالکل. خوشبو بھی لگاتے تھے، اپنی ازواج کے پاس بھی جاتے تھے، تو یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ احرام کی پابندیاں ان پر لاگو ہوں. بالکل صحیح. بڑی خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی ہے. سیدہ کی اختصاصی حیثیت ہے، ان کی مرویات اہم مرویات ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کے ہاں جو مختلف ان کے فتاویٰ تھے یا ان کی اجتہادی چیزیں تھیں، وہ کہیں اگر روایت کے خلاف تھی، نبی وسلم کے عمل کے خلاف تھی، تو ان کو بھی سیدہ واضح فرماتی ہیں، اور بہت ساری روایات کی توثیق بھی صحابہ ان سے جا کے کرتے. اس طرح ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، بعض روایات جو علم میں تھی لوگوں کی لیکن کسی موقع پہ وہ ذہول ہو گیا، ٹھیک ہے، ذہن میں نہیں رہا، بالکل صحیح، تو سیدہ وہ بھی یاد کرواتی. جی ایسی روایات موجود جیسے مثلا یہ جو مشہور ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وراثت کی تقسیم کا معاملہ پیش آیا، ٹھیک ہے، تو سیدنا عباس اور سیدنا علی وہ تو حضرت ابوبکر کے پاس گئے، انہوں نے ان کو یاد کروایا. بالکل صحیح. لیکن ازواج نے بھی ارادہ کیا، ازواج نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اپنی وراثت، تو ازواج کو یہ بات سیدہ عائشہ نے یاد دلوائی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس لیے یہ مطالبہ ہمارا نہیں بنتا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اس طرح ایک صحابی جب ان کا انتقال ہوا تو سیدہ نے کہا کہ میں حجرے میں ہوں، تو دفن کرنے سے پہلے میرے حجرے کے پاس سے بھی ان کو لے آؤ تاکہ میں بھی ایک نظر رخصت ہونے سے پہلے ان کو دیکھ لوں یا دعا پڑھوں. تو لوگوں نے کہا کہ مسجد میں ہم کیسے ہو سکتے ہیں، جی کتنی جلدی لوگ بھول جاتے ہیں. سہیل ابن ابی بیضا ایک صحابی تھے، ان کا نمازہ تو حضور نے پڑھائی مسجد میں تھا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو ضرورت کے وقت مسجد میں میت کو لانا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، ممنوع بالکل. تو یہ سارے پہلو ان کے ہاں روایت حدیث کے حوالے سے نمایاں. بڑے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے ہیں سیدہ کے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان کے کچھ اور پہلوؤں پہ بھی گفتگو کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.